ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ حبیب اللہ محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، اکابر علماء کرام، مفتیان عظام، منتظمین، میرے تمام نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، عزیز طلبہ اور پس پردہ سننے والی معزز مقدس دینی ماؤں اور بہنوں، حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس تکمیل حفظ قرآن اور اس ماہ شعبان اور اس استقبال رمضان کے عنوان کے مناسبت سے یہاں جمع ہونے کا موقع اپنے کرم سے عنایت فرمایا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، انتظامات کو، کوشش کرنے والوں کو، دعائیں کرنے والوں کو، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو، حق تعالی شانہ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور حق تعالی شانہ ان سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بات یہ عرض کرنا ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، کہ اس تکمیل حفظ قرآن اور ماہ شعبان اور اصلاح معاشرہ اور استقبال رمضان کے عنوان کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حق تعالی شانہ نے جس موقع پہ ہمیں جمع کیا ہے، یہ مبارک موقع اور پرمسرت موقع اور انتہائی سعادت کا موقع ہے، اس لیے کہ تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے اس محفل کا منعقد ہونا، اس موقع پر حق تعالی شانہ کی خصوصی رحمتوں اور خصوصی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے بشارات ہیں اور خوشخبریاں اور انعامات ملا کرتی ہیں۔ تو اس موقع پر ہر ایک قرآن کریم کی محبت میں جمع ہوا اور قرآن کریم کے حفاظ اور ان کے قراء اور ان کے حاملین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ تو یہاں مقصد صرف جمع کرنا جائے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے کہ یہاں سننے آئے ہیں تو کچھ لے کر جانا ہے اور زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ قرآن کریم کا ماحول، قرآن کریم کا مدرسہ، قرآن کریم کے حفاظ اور قرآن کریم کے قراء اور قرآن کریم کے علماء یہاں موجود ہیں۔ اس ماحول میں اور اس منظر میں اور اس کیفیت میں اور اس پر نور فضا میں جو باتیں عرض کرنی ہے وہ قرآن کریم کے متعلق خاص طور سے عرض کروں گا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، جس کا مہینہ قریب آ رہا ہے، کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے اور جس کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اس کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں کہ زندگی میں ہم اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کریں اور اس کی فکر کریں۔ یہ نہیں کہ صرف طاقوں میں سجا لیا اور آنکھوں سے لگا لیا اور دھو دھو کے پی لیا ہے، یا کبھی ضرورت پڑی، بیمار پڑ گئے تو دم کر لو، یا کبھی جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کر لو۔ اور یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ ہوٹل کھولی ہے صبح تو کسی حافظ کو بلاؤ اور جلد بازی میں قرآن کریم کی ایک سورت سورہ یاسین پڑھواؤ اور اس کو بھیج دو۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ تم گھر نیا خریدو تو گھر کے افتتاح میں صرف قرآن خوانی کر لو، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ برکت کے لیے پڑھ لو، اور یہ اس لیے نہیں کہ بیمار ہو گئے تو شفا کے لیے پڑھ لو، اور یہ اس لیے نہیں کہ جادو ہو گیا تو دور کرنے کے لیے پڑھ لو، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ تمہاری ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہو جائے، یہ اس لیے ہے کہ تم اس کے سارے
حقوق ادا کرو اور اس کے سارے تقاضوں پہ عمل کرو۔ اس قرآن کریم کا سب سے پہلا حق عظمت قرآن ہے کہ قرآن کریم کی عظمت سب سے زیادہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ہو کہ یہ حق تعالی شانہ کا کلام ہے اور یہ اس کی عظیم الشان کتاب ہے۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب عظمت قرآن جو ہے اس کے کئی تقاضے ہیں اور سب سے پہلے اس کے اندر ایمان بالقرآن ہے کہ قرآن کریم پہ ایمان یقین کامل اور مکمل ہو کہ اس کے اندر کسی حرف میں، کسی نقطے میں، کسی زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ حق تعالی شانہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، تو اس پر ایمان و یقین کامل مکمل ہو۔ یہ عظمت قرآن کے تقاضوں میں سے ہے کہ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دل و دماغ پہ سب سے زیادہ ہو۔ اس قدر عظمت کہ جن کے دل و دماغ میں اس کی عظمت چھا گئی تھی اور دل کے اندر رچ گئی اور بس گئی تھی، ان کی یہ کیفیت اور صورتحال بنی کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ چاروں اماموں میں ایک نامور مشہور و معروف عظیم امام، اپنے زمانے کے عظیم ترین محدث اور فقیہ، اور یہ اولیاء اللہ میں اور اللہ کے خاص بندوں میں، محبوب اور مقبول بندوں میں ان کا شمار ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دور کے اندر ایک فتنہ اٹھا جس کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے، اور اس فرقے نے یہ کہا کہ قرآن کریم یہ مخلوق ہے، حالانکہ قرآن کریم حق تعالی شانہ کا کلام ہے اور کلام اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو مخلوق کعبہ تو ہے، مخلوق عرش و کرسی تو ہے، لیکن قرآن کریم مخلوق نہیں، کیونکہ یہ خالق سے جڑا ہوا ہے، ذات کے ساتھ اللہ کا کلام صفت جڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک فرقہ اور ایک فتنہ پیدا ہوا اور کھڑا ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم مخلوق ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، تو باقی جتنے تھے وہ ڈر گئے اور چلے گئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ مامون رشید کا زمانہ ظلم و ستم کیا گیا، واثق باللہ کا دور اور زمانہ آیا، ظلم و ستم کے دور سے گزرنا پڑا، معتصم باللہ کا دور اور زمانہ آیا، تو ایسی صورتحال اور ایسا زمانہ گزرا کہ ان کو روزانہ قرآن کریم کو مخلوق نہ ماننے کی وجہ سے ان کو روزانہ 70 کوڑے ان کی پیٹھ اور کمر پہ مارے جاتے تھے، اور ان کا بدن تتر بتر ہو جاتا تھا اور بے ہوش ہو کے گر جاتے، ہوش میں آتے تو پھر مارا جاتا، پھر بے ہوش ہو کے گرتے، ہوش میں آتے پھر مارا جاتا، صرف اس لیے کہ قرآن کریم کو مخلوق تسلیم کر لو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ روزانہ 70 کوڑے کھا رہے ہیں، لیکن اس کو گوارا کیا ہے اور برداشت کیا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اپنی زندگی کو گزارا۔ ایک وقت اور ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع پہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جان بچانے کے لیے ارے اب تو کچھ کہہ دینے کی گنجائش ہے، اب تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اتنا ظلم، اتنا حملہ اور اتنے ستم اور اتنی زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور بوڑھے آدمی 221 ہجری ہے اور 25 رمضان کی تاریخ ہے اور روزے کی حالت میں ہے، بھوک و پیاس کی شدت میں ہے اور کوڑے پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ بادشاہ وقت بھی ساتھ دے رہا ہے اس فرقے اور اس فتنے کے بانی کا اور ان کے کارکنوں کا۔ اس حالت میں اور روزے کے اندر 57 سال کی عمر میں مسلسل کوڑے کھا رہے ہیں۔ اسی حالت میں اچانک مجمع کو چیرتا ہوا ایک شخص آتا ہے اور قریب آ کے کان میں کہتا ہے کہ احمد ابن حنبل، میرا نام ابو الہیثم ہے، میں نے 18,000 کوڑے حکومت وقت کے کھائے ہیں، اور اس لیے کھائے کہ میں بڑا چور تھا اور بغداد کے علاقے کا نامی گرامی اور مشہور و معروف ڈاکو تھا، تو مجھے جو اب تک کوڑے کل ملا کے مارے گئے ان کی تعداد 18,000 ہے۔ یہ 18,000 کوڑے میں نے شیطان کی اطاعت میں اور شیطان کی محبت میں اور شیطان کی فرمانبرداری میں کھائے، لیکن میں نے اس کے باوجود بھی دنیا کے لیے صبر کیا اور اپنی چوری اور ڈاکہ زنی کو نہیں چھوڑا۔ خبردار اللہ کے ولی احمد ابن حنبل، آپ اللہ کے خوف کا خیال رکھنا، اور آپ اس وقت اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رحمان کی اطاعت میں آپ قرآن کو مخلوق تسلیم مت کرنا، آپ بادشاہ وقت سے مت ڈرنا، اس لیے کہ اگر آپ بادشاہ وقت سے ڈر کے آپ نے مخلوق قرآن کو مان لیا اور باطل بات کو تسلیم کر لیا تو امت ساری بھٹک جائے گی۔ میرے ایک کے بھٹکنے سے میرا ایک کا ذاتی نقصان ہے، اور آپ نے اگر کوئی غلط بات
کہہ دی تو پوری امت آپ کے پیچھے چل رہی ہے، وہ بھٹک جائے گی۔ اس نے یہ بات کہی اور وہاں سے نکل گیا۔ اور امام احمد بن حنبل پہ مسلسل بادشاہوں کے دور بدلتے رہے، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ امام احمد بن حنبل ان سب کو برداشت کرتے تھے۔ ایک جملہ اپنی وفات سے پہلے کہا کرتے تھے کہ قولوا لأہل البدع بیننا وبینکم الجنائز، کہ ان بدعتیوں سے یہ کہہ دو جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے حق یا باطل پہ ہونے کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، اور ہمارے جنازے بتا دیں گے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو 17 لاکھ کے مجمع نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، جن کے نماز جنازہ کے منظر کو دیکھ کے 20,000 یہودی اور عیسائی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت، اس کے لیے کوڑے برداشت کیے، ظلم و ستم برداشت کیا، برسر عام ذلیل و رسوا ہونا گوارا برداشت کیا، لیکن قرآن کی عظمت پہ داغ آئے، رب کے کلام پہ آنچ آ جائے، اس کو گوارا نہیں کیا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت، تو پہلا تقاضا قرآن کریم پہ ایمان یقین کامل مکمل ہو، اور دوسرا تقاضا عظمت قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا اور اس کی تعلیم کا اہتمام ہو۔ عظمت کا دعویٰ ہے لیکن تعلیم کا اہتمام نہیں تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ زبانی دعویٰ ہے۔ حقیقی دعویٰ اور سچا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم اپنے خود بھی اہتمام کرو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے اور اس کے سیکھنے سکھانے کا، اور اپنے اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی اسی بنیاد پہ کرو، اور قرآن کریم کو سیکھو سکھاؤ ایسے مدرسے کے اندر کہ جس مدرسے کے اندر قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہے۔ اپنے بچوں کو بھیجو، اپنی بچیوں کو بھیجو، تاکہ قرآن کریم کو وہ سیکھنے والے بن جائے۔ اگر ہزاروں روپے ڈونیشن دے کے تم سیٹ لینے کے لیے تیار اور داخلہ اسکول میں کرانے کے لیے تیار ہو، اور تم رشوت دے کے سیٹ لینے کے لیے تیار ہو، تو کیا تم قرآن کریم کی تعلیم پہ خرچ کرنے تیار نہیں ہو؟ قرآن کریم کی اگر عظمت ہے تو اس کی تعلیم پہ خرچ کرنے والے بن جاؤ، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اسی بنیاد پہ آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن میرے لیے سفارشی بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظہر فأحل حلال وحرم حرام شفعه اللہ فی عشرۃ من اہل بیت کلہم قد وجبت لہم النار، کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، حق تعالی شانو قیامت کے دن ایسے قرآن کریم کے حافظ کو جو عمل کرنے والا ہے اپنے گھرانے کے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت اور سفارش کا حق اور اختیار اور اجازت دے دیں گے جن سب کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یہ سفارشی تیار ہوں گے، تو اس کے لیے سستا حافظ اور سستا قاری مت تلاش کرو۔ اگر عظمت ہوگی تو سستا تلاش نہیں کرے گا بلکہ مہنگا سا مہنگا بھی لائے گا۔ بادشاہ وقت عراق کے زمانے کی بات ہے کہ اس دور کے اندر بادشاہ وقت کا بیٹا ایک استاذ کے یہاں شاگرد، اب بادشاہ وقت اپنے بیٹے کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ کیسی تعلیم دی جا رہی ہے معلوم کرنے استاد کے بعد پہنچ گیا۔ اب جب استاد کے پاس پہنچا، اب تو بچے سے سنا کہ استاد نے کس طرح پڑھایا، اب پڑھ کے اور سن کے بادشاہ وقت بڑا خوش اور مسرور ہوا، اور مسرور ہو کے اس نے 10,000 اشرفیاں نکالی اور نکال کے اپنے بیٹے کے جو اس استاد کا شاگرد تھا اپنے بیٹے کے استاد کے حوالے کر دی۔ جب حوالے کی تو استاد نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کے یہ کہا کہ بادشاہ وقت میں نے ایسا کون سا بڑا کام کر دیا اور ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، آپ مجھے 10,000 اشرفیاں اٹھا کے دے رہے ہیں؟ تو بادشاہ وقت نے ایک جواب نہیں دیا، خاموش ہوا، اپنے بچے کو وہیں چھوڑا، واپس چلا گیا۔ گھر پہنچ کے اس نے شاہی محل سے یہ پیغام دیا کہ میرے بچے تجھے کل سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور استاد کے بعد جانے کی ضرورت نہیں، اور اس استاد کے بعد یہ پیغام بھیجا کہ کل سے تم میرے بچے کو نہیں پڑھاؤ گے۔ اب یہ استاد بڑا حیران اور یہ بڑا بحران اور یہ بڑا پریشان ہو گیا اور بڑا فکر مند اور بڑے تعجب میں پڑ گیا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے کل تک تو 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور آج نکال دینے کا حکم اور نہ پڑھانے کا حکم، یہ کیا صورتحال ہوگی؟ بات بنتی ہوئی بگڑنے کیوں لگی ہے؟ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اور کس وجہ سے ایسا ہوا؟ اب وہ بڑا پریشان، تو پیغام بادشاہ وقت نے بھیجا کہ جس استاذ کے دل میں 10,000 اشرفیوں کی قیمت اور عظمت رب کے پاک کلام سے زیادہ ہو، میرے بیٹے کو ایسے استاذ کی کوئی ضرورت نہیں۔
اس لیے کہ یہ استاد میرے بیٹے کے دل میں اشرفیوں کی محبت بٹھائے گا، رب کے پاک کلام کی محبت نہیں بٹھائے گا، تو عظمت ہوتی ہے تو یہ اہتمام ہوتا ہے، تو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن کریم کی عظمت کا تیسرا تقاضا ادب اور احترام قرآن ہے کہ قرآن کریم کی طرف پاؤں مت پھیلاؤ، قرآن کریم کو نیچے مت رکھو۔ وہی السنہ حضرت مولانا شاہ براء الحق ہردوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ایک جلسے میں گئے، بیان ختم ہوا، سامنے الماری پہ قرآن کریم رکھی تھی، کھلی رکھی ہے، گرد و غبار میں پڑی ہوئی ہے، حضرت نے ہاتھ رکھا تو حضرت کے ہاتھ پہ اور سامنے کے آستین کے حصے پہ کچھ گرد و غبار اور دھول لگ گئی۔ اب مرید دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم پہ دھول ہے، اب قرآن کریم سے دھول تو کوئی نہیں جھاڑتا، اب مرشد اور پیر جو حضرت ہیں، حضرت کا آستین صاف ہو رہا ہے، کوئی رومال لا رہا، کوئی چادر لا رہا اور اس طرح صاف کر رہا، جھاڑ رہا، تو حضرت فرمانے لگے کس قدر افسوس کی بات ہے، رب کا پاک کلام گرد و غبار میں اور تمہیں کوئی فکر نہیں، میرا دامن داغدار ہو گیا تو فکر ہو گئی کہ ارے یہاں سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تو شاہانہ کرسی ہونی چاہیے، ارے تپائی پہ تو کھانا بھی رکھ لو اور سامان بھی رکھ لو اور کتاب بھی رکھ لو، قرآن کریم کی شاہانہ کرسی تو رحل ہے کہ رحل کے اوپر رکھو، امام صاحب ہیں، ایک مصلح، دوسرا مصلح، تیسرا مصلح، کیونکہ امام صاحب ہیں، امام صاحب کی قدر و قیمت تو اس پاک کلام کی نسبت سے ہے جو اس کے سینے میں ہے، تو قرآن کریم کی عظمت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے ادب و احترام کے تقاضوں پہ عمل تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں جزدان میں لپیٹ کے قرآن کریم رکھنے کا رواج تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بے وضو غلطی میں غفلت میں ہاتھ نہیں لگائے گا، لگا دے گا تو بے وضو اس کا ہاتھ براہ راست قرآن کریم پہ نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم جزدان میں رکھو تو گرد و غبار سے حفاظت ہو جائے گی، دھول اور میل و کچیل سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ادب و احترام قرآن کا خیال، یہ عظمت قرآن کا تیسرا تقاضا، اور قرآن کریم کا پہلا حق عظمت قرآن، اس کے تین تقاضے ایمان بالقرآن، تعلیم القرآن، ادب اور احترام قرآن۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے محبت قرآن، کہ قرآن کریم کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو، دنیا کے تمام کلاموں سے، دنیا کی تمام باتوں سے، دنیا کے تمام کتابوں سے، دنیا کے تمام رسالوں سے، دنیا کے تمام میگزینوں سے، دنیا کے تمام اخباروں سے، دنیا کے تمام خطوط سے اور دنیا کی تمام تعلیمات سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک رب کے پاک کلام کی ہو، اس کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہو، اور جس کے دل میں محبت تھی اس نے ایسی محبت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ یہاں مستورات خواتین بھی آئی ہیں، ان سے متعلق ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی محبت کیسی ہونی چاہیے اور جن میں رہی ہے کیسی رہی ہے۔ ایک بوڑھیاں کا واقعہ ہے، امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے، حج کر کے واپس جانے لگے ہیں، راستے میں دیکھا دور سے کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی نظر آنے لگی، قریب گئے، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، جنگل تھا، بیابان تھا، ریگستان تھا، صحرا تھا، دور سے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے، قریب گئے تو دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، بالکل قریب گئے تو کوئی خاتون معلوم ہوئی، انتہائی ضعیف ہے، بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، کمر جھک گئی، ہڈیاں گھل گئی، یہ صورتحال اس کی چلنے پھرنے کے اٹھنے کے بھی قابل نہیں، اس صورتحال میں وہ پڑی ہوئی ہے، اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جب گئے تو اس سے پوچھنے لگے کہ ارے تو کہاں سے آئی ہے اور کیا کر کے آئی ہے؟ حیرت اس بات پہ اور تعجب اس بات پہ کہ اللہ کی بندی کو قرآن کریم سے ایسا تعلق اور محبت تھا کہ اس نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا ہے۔ تبھی دیا جا سکتا ہے جب قرآن سے محبت و تعلق و شغف اور وہ ذوق ہو اور وہ شوق کی کیفیت ہو۔ پوچھا کہاں سے آ رہی؟ اس نے جواب میں قرآن پڑھا، کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، مطلب یہ کہ حج کر کے آ رہی ہوں، جواب سیدھا سادہ نہیں رب کے پاک کلام سے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے، تو اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ عبداللہ بن مبارک سیدھے راستے پہ چلی تھی، بوڑھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جنگل کی تاریکی میں اچانک راستہ بھٹک گئی، کہنے لگے کب سے بھٹکی ہے اور کب سے یہاں پڑی انتظار کر رہی؟ اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، کہنے لگی ثلاث لیال سویا، کہنے
کہنے لگی 3 راتوں سے پڑھی ہوں، جواب رب کے قرآن سے دیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا بڑھیا تیرا نام کیا ہے؟ جواب قرآن سے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، عالم صاحب، کوئی یونیک نام، کوئی اینٹک نام، کوئی ماڈرن نام بتاؤ۔ کئی دن نام سوچنے رکھنے میں گزر جاتے ہیں۔ ارے یونیک نام کیا رکھو گے؟ بمپر رکھو گے؟ اسٹیئرنگ رکھو گے؟ کیا رکھو گے؟ ارے رکھ لو صحابیات کا نام اور اللہ کی نیک بندیوں کا نام اور نبیوں کا نام رکھ لو۔ کیوں اس قدر حیران پریشان یونیک اینٹک نام رکھنے کے چکر میں؟ قرآن معلوم ہوتا دیکھ لیتے، رکھ لیتے۔ تو پوچھا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم نام ہے، جواب قرآن سے ہے۔ تو خیر اس سے گفتگو چلنے لگی، لمبا واقعہ، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ورنہ میں سناتا اور مزہ آتا، مختصر کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی اونٹنی آگے کی، میں کہنے لگا ارکبی علی جملی یا اختی، کہ بوڑھیاں میری بہن اس اونٹ پہ سوار ہو جا، میں تجھے پہنچا دیتا ہوں تجھے جہاں جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ پوچھا، کہنے لگے ٹھیک ہے حج کر کے آئی، جانا کہاں ہے؟ کہنے لگی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے آئی ہوں مسجد اقصی تک جانا ہے، کہ سوار ہو جا، بیٹھ جا۔ تو خیر جب یہ بیٹھنے لگی اور انہوں نے کہا سوار ہو جا، تو جیسی اونٹنی سامنے کی کہا سوار ہو جا، تو اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا۔ کہنے لگی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرو گے اللہ کی رحمت کو قریب پاؤ گے۔ احسان ہی تو ہے نا کہ بھٹکی ہوئی کو سواری پیش کر دو، پہنچا دو اس کی منزل تک، ایڈریس تک، پتہ تک۔ خیر کہنے لگے سوار ہو جا۔ جب سوار ہونے لگی، جب انہوں نے کہا اب تو سوار ہو جانا، تو جب سوار ہونے لگی تو کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہنے لگی عبداللہ ابن مبارک اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے، اس لیے کہ میں سواری پہ سوار ہونے لگی ہوں، کہیں بے پردگی ہو سکتی ہے، نظریں نیچی کر لو، پس کر لو تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ جواب قرآن سے، نصیحت قرآن سے۔ خیر کہتے ہیں وہ سوار ہو گئی، جیسی سوار ہوئی تو اونٹنی اچھلنے بدکنے لگی، تو جیسی اچھلنے بدکنے لگی تو قریب تھا کہ گر جائے، تو جب دیکھا کہ گرنے لگی ہے تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بڑھیا بڑی تکلیف مصیبت ہو رہی ہے تجھے، اونٹنی پریشان کر رہی۔ اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، کہنے لگی ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت جو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، کوئی بات نہیں اگر ہو گیا۔ خیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا سوار ہو جا، سوار ہو کے میں تیزی سے زور سے آواز نکال کے اور بڑی تیزی سے لگام پکڑ کے سواری لے جانے لگا۔ اس نے دیکھا یہ چلا رہے ہیں، یہ زور سے تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، نصیحت کرنا تھا، قرآن سے نصیحت کی۔ کہنے لگی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ چال درمیانی رکھو، آواز پس رکھو، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی، یہ ایک نقل اس بوڑھیاں نے یہاں پہ اس موقع پہ کیا۔ خیر کہتے ہیں کہ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ ہر جواب قرآن سے دیتی ہے، تو اب میں اشعار گنگنانا میں نے شروع کر دیے، شعر و شاعری۔ اس نے دیکھا یہ شعر و شاعری گنگنا رہے ہیں تو کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ عبداللہ ابن مبارک اگر پڑھنا ہی ہے، اگر گنگنانا ہی ہے تو رب کا قرآن پڑھو، رب کا قرآن گنگناؤ۔ یہ شعر و شاعری کیا شروع کر دی ہے۔ تو خیر کہتے ہیں میں خاموش آگے بڑھا، میں نے کہا تیرے بیٹے بھی ہیں؟ اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے اولاد دی ہے، جواب سورہ کہف کی آیت سے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے، تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، قرآن سے۔ کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، 4 بیٹے، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا اسحاق، ایک کا یعقوب اور ایک کا موسیٰ، چاروں کا جواب قرآن سے ہے۔ خیر کہتے ہیں سامنے سے قافلہ آنے لگا، قصہ مختصر۔ تو میں نے کہا اس قافلے میں تو کہیں تیرے بیٹے تو نہیں ہے؟
اس نے یوں دیکھا، یوں دیکھ کے کہنے لگی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے آسمان پہ ذرا دیکھو، سامنے چمکتے نظر آئیں گے، وہ قافلے میں میرے بیٹے سامنے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مطلب یہ، خیر کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑا، ہر جواب قرآن سے دیتی ہے، بڑھیا دوسری بات بھی کرنے نہیں دیتی، چھوڑا بچوں کے پاس گیا، میں نے بچوں کو سلام کیا، کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچوں نے بھی جواب قرآن سے دیا، کہنے لگے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم قیامت میں جنتیوں کو جو سلام کرے گا، بچے وہ جواب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا قصہ کیا ہے؟ ماں قرآن، بچے قرآن، حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، کہنے لگے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ عبداللہ ابن مبارک اللہ قرآن میں فرماتا ہے بندہ ہو یا بندی ہو، جو بھی جملہ، جو بھی لفظ، جو بھی حرف زبان سے نکالتے ہیں، دائیں کرامن ہے، بائیں کاتبین ہے، اس کے بولے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے کو لکھ رہے ہیں۔ تو جب سے یہ آیت قرآن کی ہم نے اور ہماری ماں نے پڑھی ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب بھی بولیں گے قرآن سے بولیں گے، جب بھی بات کریں گے قرآن سے بات کریں گے، جب بھی جواب دیں گے رب کے پاک کلام سے جواب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ رب کے حضور پیش ہو تو اس میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت لکھی ہوئی ہو۔ اس لیے یہ طے کر لیا۔ خیر قصہ ختم کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچے، بڑھیا نیچے اتری، اس نے نماز ادا کی، سلام پھیرا، سجدے میں گئی یا سلام پھیرا، اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیاری ہوئی۔ چند دن کے بعد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا، بڑھیا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے قرآن کی محبت کے صدقے میں بخش دیا، اس لیے کہ 40 سال جب بھی بولی قرآن سے بولی، قرآن کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ رب کے پاک کلام کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا سورہ اخلاص زیادہ پڑھتے تھے، اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو پورے کلام کی محبت کا کیا عالم اور کیا منظرنامہ ہوگا۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا تلاوت قرآن ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ یاسین پڑھ لو، اللہ ضرورتیں پوری کر دے گا۔ واقعہ پڑھ لو، اللہ تمہارے گھر میں فقر و فاقہ، بھوک و پیاس نہیں لائے گا۔ اور فاتحہ پڑھ لو، اللہ ہر بیماری سے شفا دے دے گا۔ سورہ ملک پڑھ لو اور الف لام میم سجدہ پڑھ لو، اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے گا۔ قرآن کی تلاوت اور تجوید کے ساتھ تلاوت، ورنہ حال یہ ہو جائے گا کہ لفٹ لیفٹ بن جائے گا، شو شو بن جائے گا، چرانا چرانا بن جائے گا۔ اگر زبر زیر اور پیش کا پتہ نہ ہو اور یہ پتہ نہ ہو کہ پلنگ کیا ہے اور پلنگ کیا ہے، پنکھا کیا ہے اور پنکھا کیا ہے، اگر یہ اندازہ نہ ہو تو انگلش میں کیا بگڑتا ہے، شو کو شو اگر اس مجلس میں اٹھ کے کوئی کہہ دے تو ہم سارے اس کو جاہل کہیں گے۔ رب کا پاک کلام ہے، نہ معروف پتہ، نہ مجہول پتہ، نہ وقت پتہ، نہ صفت کا پتہ ہے، تو پھر کیا حال ہوگا۔ کئی لوگ 70 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مردود ہے اور کتنی مقبول ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ، بچے تو پڑھ رہے ہیں، پڑھانا ہے، بوڑھے بھی ہو گئے، کوشش کریں، اگر کوشش کریں گے نہیں ہوتا اللہ ڈبل اجر عطا فرما دے گا۔ اور چوتھا حق قرآن کریم کا تدبر قرآن ہے کہ قرآن کریم میں غور کیا جائے، فکر کی جائے، اس لیے کہ قرآن کریم میں وہ آیتیں جو عقیدے کی اور مسائل کی ہے، وہ کام اس کو سمجھنا سمجھانا علماء کا ہے، لیکن جنت جہنم کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کے عذابات کا تذکرہ، نصیحت، رہبری، رہنمائی، عبرت اور نصیحت کی جتنی باتیں ہیں وہ ہر ایک کو سمجھنا ہے۔ قرآن یہ صرف ریڈنگ بک نہیں ہے، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے صرف اس کو ریڈنگ بک سمجھا۔ یہ صرف ریڈنگ بک نہیں، یہ گائیڈ بک ہے، اور ایسی گائیڈ بک ہے جو دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتی ہے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی بتاتی ہے۔ تو قرآن کریم سمجھنا، کیسے سمجھنا؟ پکڑ لیں مفتی صاحب کو، پکڑ لیں مولانا کو، پکڑ لیں مفتی صاحب کو، کہیں کہ آپ کا روزانہ مجھے آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 10 منٹ چاہیے، کیونکہ میں جب یا ایھا الذین آمنوا پڑھتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ایمان والا تو ہوں لیکن ایمان والے سے رب کیا کہہ رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ وقت دے دیں گے، آپ کی مہربانی ہو جائے گی،
دیکھنا زندگی کی کیفیت بدل جائے گی۔ اور پانچویں بات قرآن کریم سے متعلق اطاعت قرآن ہے کہ قرآن کریم پہ عمل کی عادت ڈالنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ گھر موجود نہیں، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بتاؤ، آپ کی زندگی بتاؤ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کا صفحہ پلٹتے جاؤ، آقا کی زندگی دیکھتے جاؤ، قرآن کا ورق کھولتے جاؤ، آقا کی زندگی دیکھتے جاؤ۔ وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ آقا کی صبح میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ آقا کی شام میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ آقا کے دن و رات میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ آقا کے خلوت و جلوت میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ آقا کے گھر میں بھی ہے، آقا کے گھر کے باہر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ارے صاحب عبادت میں تو قرآن پہ عمل کریں گے لیکن ہم کلچر نصارہ اور کرسچن کا فالو کریں گے، اور ہم تجارتی معاملات میں یہودیوں کو فالو کریں گے، اور ہم شادی بیاہ میں غیر ایمان والوں مشرکوں کے رسم و رواج کو اپنائیں گے۔ ہاں عبادت میں مان لیں گے ہم قرآن کو، معاملات میں نہیں مانیں گے، معاشرت میں نہیں مانیں گے، اخلاقیات میں نہیں مانیں گے، تجارت میں نہیں مانیں گے، سیاست میں نہیں مانیں گے، معیشت میں نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جہاں جی چاہے مگا مانیں گے اور جہاں جی نہیں چاہے گا نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم پہ عمل، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پہ عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے، اور ایسے پہچانا جاتا ہے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کا عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے۔ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جب لوگ دن میں حد سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ دن میں اللہ کے قانون پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے۔ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کہ جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خاموش ہوتا ہے۔ قرآن کریم پہ عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے۔ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جب لوگ پکنک اور تفریح بازی میں مشغول ہوتے ہیں یا آخرت کے غم میں مشغول ہوتا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے۔ اور ایسے پہچانا جاتا ہے جب لوگ زور زور سے ہنس رہے ہوں اور قہقہے لگا رہے ہوں اور تالیاں پیٹ رہے اور بجا رہے ہوں تو یہ اللہ کے خوف سے روتا بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم پہ عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے۔ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جب لوگ فخر میں، غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ اپنی عاجزی سے پہچانا جاتا ہے، یہ اپنے تواضع اور انکساری سے پہچانا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے تھے عمل کرنے کے لیے، لیکن اب تم شروع ہوتے ہو الف لام میم سے والناس تک، تم نے پڑھنے ہی کو بس ایک عمل بنا لیا، تم نے عمل کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ الف لام میم سے تم الف سے والناس کے سین تک ایک حرف بھی نہیں چھوڑتے، ایک حرف نہیں چھوڑتے، لیکن الف لام میم سے والناس تک کوئی عمل کرتے بھی تو تم نظر نہیں آتے۔ حرف نہیں چھوڑو گے، نقطے نہیں چھوڑو گے، حرکات نہیں چھوڑو گے، اظہار و اخفاء و ادغام نہیں چھوڑو گے، عمل چھوڑ دو گے، قرآن کے مطابق تمہاری زندگی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کے مطابق زندگی ہو، اسی میں شفا، یہی ضرورتیں پوری کرے گی۔ روحانی بھی اور جسمانی بھی ضرورتیں اللہ اس سے پوری کرے گا، روحانی بیماریاں بھی اور جسمانی بیماریاں بھی اسی سے دور ہوں گی۔ اخیر میں ایک دو باتیں کر کے 5-10 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ یہاں چونکہ قرآن کریم کے حقوق کی بات آئی اور قرآن کریم کی تعلیم کی بات آئی، یہاں والدین ہیں، سرپرست ہیں، ماں باپ موجود ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ گھر کے سرپرست ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام بھی ہماری زندگی کے اندر ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، بچپن کا زمانہ اور بچپن کا عرصہ ہے، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ حضرت اجمیر شریف سے دلی تشریف لائے۔ حضرت کی خانقاہ تھی، حضرت کے خلیفہ جو دلی میں خواجہ حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ، حضرت کے خانقاہ میں آ کے رکے۔ اب لوگوں کا مجمع امنڈ آیا، اب لاکھوں لوگ اور ہزاروں کا مجمع ادھر ادھر سے آ رہا ہے کہ حضرت آ گئے اور خواجہ اجمیری آ گئے۔ اب ہر ایک استقبال کو ہے اور زیارت کو ہے اور ملاقات کو تڑپ رہا اور ترس رہا ہے، بے چین اور بے قرار ہے اور انتظار میں۔ اب سب پہنچ گئے اور آ کے اندر حضرت سے مل رہے ہیں۔ اتنے میں پتہ چلا کہ ارے برقع پوش اور چادر میں لپٹی ہوئی اور خانقاہ کے دروازے پہ ایک اللہ کی بندی ہے اور خاتون ہے اور صنف نازک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے دروازے پہ خانقاہ کی دستک دی، دروازہ کھولا۔ اب حیران پریشان، ارے یہ کون آ گئی اور کہاں سے آ گئی؟ مرد آئے تھے، یہ عورت کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا میں نے سنا حضرت آئے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے، 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ، میں چاہتی ہوں
کہ حضرت اس کی بسم اللہ کرا دیں، اس کو دعا دے دیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، حضرت کے پاس لے جاؤ۔ اب مریدین لے گئے حضرت کے پاس، حضرت نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ حمید الدین رحمہ اللہ سے فرمایا کہ دیکھو تم پڑھانا شروع کرو، میں دعا دے دوں گا اور سر پہ ہاتھ رکھ دوں گا۔ اب پڑھانا شروع کیا بچے کو۔ اب کیسے شروع کیا؟ ہجے کر کے اعوذ باللہ، یہ اعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، بچہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہے۔ یہ بسم اللہ کہہ رہے ہیں اور بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ یہ الحمد کہہ رہے ہیں وللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ والف لام میم کہہ رہے ہیں وذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ رہا ہے۔ اب پڑھتے پڑھتے سوا پارہ بغیر دیکھے پڑھ گیا۔ اب معصومیت ہے اور بچپن کی عمر ہے اور ایک نزاکت ہے اور ایک بھولا پن ہے، جس کی وجہ سے چہرے پہ تھکاوٹ ظاہر ہونے لگی اور اس کی سانس اٹکنے اور رکنے اور پھولنے لگی۔ اب حضرت نے فرمایا بیٹا بس بس، اب بس کر دے، اب خاموش ہو جا، اب کافی ہے۔ اب اس کے بعد بھیج دیا۔ اب بڑے حیران پریشان ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے دن بھی وہ بچہ آیا اور تیسرے دن بھی وہ بچہ آیا، اور اس طرح اس 3.5 سال کے بچے نے بغیر دیکھے 16 پارے حفظ زبانی سنا دی۔ اب 17واں پارہ بچے سے کہا جا رہا ہے اقترب للناس حسابهم پڑھو۔ اب وہ نہیں جانتا، پڑھ نہیں سکتا، قرآن اللہ میں نہیں جانتا کون سی کتاب ہے اور کیا ہے، ارے بیٹا اس میں لکھا ہے تو پڑھ لے۔ اب وہ پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ اب یہ بڑے حیران پریشان۔ حضرت خواجہ خواجگان نے فرمایا اس کی ماں سے جا کے پوچھو کہ اصل ماجرا کیا ہے اور اصل واقعہ کیا ہے اور اصل صورتحال کیا ہے اور اصل کیفیت کیا ہے۔ تو ماں سے جا کے پوچھا اور جا کے سنایا کہ تیرا بیٹا 16 پارے پڑھ گیا، 17واں نہیں پڑھ سکا۔ تو ماں نے جواب نہیں دیا۔ جواب دینے سے پہلے روتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئی۔ ارے اللہ کی بندی کیوں رو رہی اور کیوں سجدے میں گر گئی؟ بڑی دیر کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کی توفیق ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور میں حمل سے تھی تو پہلے دن سے میں اللہ سے مانگتی تھی کہ مولا وہ اولاد دینا جو تیرے دین کی داعی اور خادم بنے، وہ اولاد دینا جو قرآن کریم سے محبت کرنے والی اور اس کو یاد کرنے والی بنے۔ 9 مہینے کی حالت حمل میں نے 16 پارے پڑھے تھے اور اس کو حفظ زبانی یاد کیا تھا، جو رب نے میرے سینے میں منتقل کیا میرے بیٹے کے سینے میں بھی منتقل کر دیا۔ اب حضرت کو یہ بات سنائی گئی تو حضرت بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دی۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں اس بچے کا نام کیا ہے؟ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو جیسی مائیں ویسی اولاد، جیسے باپ ویسی اولاد ہوتی ہے۔ 2-3 مثالیں دے کے بات کو اپنی ختم کروں، وقت تنگ ہے اور زیادہ ہو چکا ہے، 12 بجنے لگے ہیں۔ اولاد کی تربیت کی ضرورت اولاد پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کا انتخاب اور باپ کا سلیکشن، بہو اور داماد کا سلیکشن، یہ اولاد کی تربیت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے شروع، جیسی بہو لاؤ گے ویسی نسل جنم لے گی، جیسا داماد لاؤ گے ویسی نسل جنم لے گی اور ویسی ماں اور باپ تیار ہوں گے۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے اور پھر زندگی جب پیدا ہو گئے بچے، تب سے لے کے زندگی میں خاص بات یہ ذہن میں رکھیں، بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے خاص طور سے کہ جو ہم کہتے ہیں، بچے عام طور پہ اس پہ عمل کرتے ہیں جو ہم کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہے کہنا اور ایک ہے کرنا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچے عام طور پہ وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ بیٹا جھوٹ مت بولو، آدھا گھنٹہ لیکچر، فون آیا حبیب بھائی کدھر ہے؟ گھر پہ نہیں ہوں، بعد میں آئیے۔ ماشاءاللہ آدھا گھنٹے کا لیکچر تو ختم ہو گیا نا۔ وعدہ خلافی، ابا جان اما جان چاکلیٹ لاؤ گے، کھلونا لاؤ گے؟ بڑھیا بیٹا بالکل لائیں گے۔ شام کو آئے خالی ہاتھ، میرا باپ وعدہ خلاف، میری ماں وعدہ خلاف۔ اب یہ ماں باپ ہی گھر میں لڑنے جھگڑنے، گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اس کی بیٹی آگے چل کے کیا کرے گی؟ وہی کرے گی جو ماں کو کرتا ہوا دیکھے گی۔ اس لیے تربیت ہماری ذمہ داری ہے، تربیت بچپن سے کرنا ہوگا۔ ہوتی ہے تربیت، کیوں نہیں ہوتی؟ بچے ہاتھ سے کیسے نکلتے ہیں؟ ارے اگر سرکس کبھی دیکھا ہوگا، سرکس میں ہنٹر ماسٹر اپنے اشارے سے جنگل کے شیر کو نچاتا ہے، چیتے کو نچاتا ہے، ہاتھی کو، درندے کو نچاتا ہے۔ میں اپنے پیٹ کی اولاد سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، میں اپنے پیٹ کی اولاد سے اپنی بات نہیں منوا سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں شرط یہ ہے کہ کمہار
برتن بناتا ہے مٹی سے، ایک برتن طہارت استنجا کا اسی مٹی سے بنتا ہے، اور ایک برتن پانی کے سراہی کا، اور پانی کا جو برتن ہے کھانے کا برتن بھی اسی مٹی سے بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محنت کرو اور یہ طے کرو کہ ہم انسانوں کو جنم دیں گے، اپنی اولاد کو انسان بنائیں گے، سانپوں اور بچھوؤں کو جنم نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر میری اولاد اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے والی، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے والی، یہ انسان نما جانور ہے، یہ انسان نما سانپ اور بچھو ہے، تو یہ سوچنا اور یہ ذہن میں رکھنا، اور اس کے لیے جو عمر ہے وہ بچپن کی ہے۔ آپ نصارہ کرسچنز کو دیکھیں، وہ کالج یونیورسٹیز کم کھولتے ہیں، اسکولز نرسری سے لے کے چھوٹے اسکول زیادہ کھولتے ہیں۔ کیوں؟ پودا ہے جس رخ پہ چاہو موڑ دو، درخت بن جائے گا تو نہیں موڑ سکتے۔ ہاں شرط یہ کہ محنت کرو، زمین ہے، کسان محنت کرے نہیں کرے گا بنجر ہو جائے گی، محنت کرے گا تو پھل و پھول لگے گا، باغ اگیں گے، چمن اور باغیچے کا منظر پیش کرے گا۔ محنت نہیں ہوگی تو پھر بنجر ہی تو بننا ہے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو جنگلی درخت کی طرح پالا ہے، کوئی پانی نہیں، بس پل رہے ہیں، پلنے دو۔ اور وہی سوچ ایمان والے ماں باپ کی ہے جو غیر ایمان والے ماں باپ کی۔ غیر ایمان والے ماں باپ، بچہ بڑا ہوا تھوڑا اسکول بھیج دو، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر جاب، پھر اس کے بعد ذاتی گھر، ذاتی مکان، عمر ہو گئی شادی کر دو، شادی کے بعد بچے ہو جائیں گے، بچے کے لیے کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد جمع کر لو۔ یہ فکر غیر ایمان والے باپ کی ہے۔ امریکہ بھیج دو، دبئی بھیج دو، کامیاب ہو گیا، سکسیس ہو گیا، محنت کا رزلٹ نتیجہ نکل گیا۔ یہی سوچ ایمان والے ماں باپ کی ہے۔ پڑھ لے، کالج چلا جائے، گھر بنا لے، جاب کر لے، شادی کر لے، بچے پیدا کر لے، امریکہ جائے، دبئی جائے، حلال بھیجے حرام بھیجے، ہمیں کیا مطلب؟ بھئی ہمارا بچہ تو لائق اور قابل بن گیا۔ تو پھر ایمان والے اور غیر ایمان والے ماں باپ کی سوچ میں کیا فرق باقی رہا؟ کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ تو اور باپ بننا ہے تو مسلمان اولاد کے باپ بننا ہے، اور ماں بننا ہے تو مسلمان اولاد کی ماں بننا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے وقت ہے، سجنے اور سنورنے کے لیے وقت ہے، محفلوں اور تقریبات میں جانے کے لیے وقت ہے، اور گپ شپ لگانے اور فضول باتوں، غیبتوں، تنقیدوں کے لیے وقت ہے، قصے کہانیاں سنانے کے لیے، ٹی وی اور سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہے، ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں آپ بتائیں، جتنا مجمع یہاں مردوں عورتوں کا موجود ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں 24 گھنٹے میں روزانہ دینی تعلیم کے لیے اور دینی تربیت کے لیے یا دین کی باتیں سنانے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ نکالا جاتا؟ 24 گھنٹے میں کیا ہم آدھا گھنٹہ اپنی بیوی، بچے، بہن، بھائی ان کو جمع کر کے کبھی ہم اللہ رسول سمجھاتے ہیں؟ نہیں صاحب، تھکے آئے ہیں، جو آپ سے آئے، کاروبار سے آئے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا اس کو۔ آدھا گھنٹہ بھی اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وقت نہیں، ان کی دینی اور آخرت کے اعتبار سے ذہن سازی کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ تو ہمیں فکر کرنا ہوگا، ورنہ تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں صرف اولاد کی نہیں والدین کی بھی پکڑ ہوگی۔ ہاں انتہائی قابل مبارکباد ہیں اور انتہائی وہ قابل فخر ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کے موقع سے یہاں جمع ہیں۔ ان کے لیے بشارت عظیم ترین۔ اور پھر میری بات ختم کہ یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا، یاد کیا، اس پہ عمل کیا۔ پھر یہ ماں باپ ہوں گے کہ جن کے اس ایسے بچوں کے ماں باپ کو قیامت کے دن سروں پہ تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی اگر گھر میں سورج ہو تو اس کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ جو قرآن خود یاد کرنے والا، عمل کرنے والا ہے، جب ماں باپ کو یہ ملے گا تو بچے کو کیا ملے گا؟ اور اللہ بتا دے گا، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہیں ہوگی، تیرا جنت کا اعلیٰ بلند ترین درجہ وہیں ہوگا جہاں آخری آیت پہ آ کے تو رکے گا۔ تو پھر وہاں ماں باپ کو فخر کا موقع ملے گا۔ اس لیے جہاں اولاد کو والدین کے حقوق بتانے کی ضرورت، اس سے پہلے والدین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم پر اولاد کے حقوق کیا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی بنیاد پر تعلیم اور تربیت کا ماحول بنانا ہے۔ استقبال رمضان یہی ہے کہ تیاری شروع کر دیں، سفر کرنا ہے، رمضان میں نہیں، جو سفر ہے آپ پورے کر لو۔
اگر بیمار ہیں علاج کرنا ابھی سے کر لو، رمضان کے روزوں کے لیے صحت مند ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، کمزور ہے عمدہ غذاؤں سے تیار کر لو، روزوں میں بہانے مت بناؤ کمزوری کے، تو سارے کام جتنے ہیں ابھی سے کر لو، رمضان کے لیے تیاری، شاپنگ، خریداری، کرتے، بنین، پیجامے، جوتے، چپل، گھڑی، ٹوپی سے لے کر اوڑھنی، دوپٹے، کپڑے، ڈریس سے لے کر جتنی چیزیں ہیں وہ یہ چاند رات کو نہیں ہوگا اور یہ طاق راتوں میں نہیں ہوگا، ساری چیزوں سے اب فارغ ہو جائیں، اس کے لیے تیاری شروع کر دیں، تو اپنی زندگی میں عبادت کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، دعاؤں کے اہتمام میں اضافہ اور ترقی ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ شب برات کا موقع آنے والا ہے، آپ سنیں گے اس کے اوپر تفصیل سے، انشاءاللہ جلسے ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور سے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کے اعلانات ہوتے ہیں، اور دوسری بات خاص طور سے اس میں یہ ہے کہ سینے میں کینہ ہے مغفرت نہیں ہوتی، سینوں کو کینوں سے پاک صاف کرنا ہے، اگر شرابی ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اسی طرح رشتے ناتے توڑنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شرک کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اپنی شلوار، پائجامے، تہبند، لنگی، پینٹ یہ اگر ٹخنے سے نیچے کرتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس پہ رحمت نہیں ہوتی، تو ان سارے گناہوں برائیوں سے سچی پکی توبہ کرنا، خودکشی کرنے والا یا خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والا یا والی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسی مبارک رات میں بھی اس لیے ان تمام گناہوں برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ اس مدرسے کو اور اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اصحاب خیر کے قلوب کو اور ان کے ذہن کو اس کی طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جامعے کی ہر قسم کے شر، فتنے اور حادثے اور نقصان سے حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی ترقی اور برکات سے مالا مال فرمائے، اور تمام منتظمین کے انتظامات، محنتوں، فکروں، کوششوں کو حق تعالی شانہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اس جلسے کو حق تعالی شانہ ذریعہ اور سبب بنا کر پورے علاقے اور پورے محلے، پورے بستی اور شہر، بلکہ پورے ملک اور عالم کے کونے کونے کے اندر اس جلسے کو ایمان کی فضائیں چلنے کا اور دین کی ہوائیں پھیلنے کا ذریعہ اور سبب اپنے کرم سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب